السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ سے انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے کچھ دن پہلے میرے کلینک پہ ایک بہت ہی اچھے کپل سے انکاؤنٹر ہوا، تو ان سے سوشلائز کرنے کے بعد، انہیں کاؤنسل کرنے کے بعد میرا بہت دل کیا کہ میں اس ویڈیو کو کٹنگ شارٹ آج میں مرد بحیثیت سربراہ خاندان، بحیثیت شوہر اور اس کی ذمہ داری پلس انتہائی سوسائٹل نارم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کروں گی جو میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں بہت سے خاندان کا مسئلہ ہے، اور بہت سے پیسفل کپلز میں ایک کائنڈ آف ٹربل سم سچویشنز کا ایٹ ٹائمز ذمہ دار بھی بنتا ہے۔ تو انتہائی امپورٹنٹ اور سینسیٹیو ٹاپک ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوگا، پلیز سنیے گا۔ مرد بحیثیت سربراہ خاندان جس طرح عمارت کی بنیادی اکائی اینٹ سے ہے نا، اسی طرح معاشرے کی اکائی خاندان سے ہے، جس میں ماں باپ مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ خاندان کو وجود میں لانے کے لیے شادی جیسا مقدس فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اور مرد کو بحیثیت شوہر اور عورت کو بحیثیت بیوی ایک نیا کردار دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ خاندان کی سربراہی مرد کو ہی دی جاتی ہے، تو سربراہی میں ذمہ داریاں بنیادی بات ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد میاں بیوی کا کردار ماں باپ کے کردار میں چینج ہو جاتا ہے، اور اولاد جو ہوتی ہے وہ ان دونوں کے لیے مرکزی توجہ بن جاتی ہے۔ مرد بحیثیت شوہر باپ، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ بحیثیت ماں اپنے کردار نبھاتے ہیں۔ لیکن بہترین خاندان وہ ہوتا ہے جس میں افراد خانہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آپس میں رہیں، ان کا خیالات کا اظہار بڑا آزادانہ ہو، مطلب ہر کوئی اپنا اوپینین رکھ سکتا ہو، فیصلہ سازی میں مثبت کردار ہو، ایک دوسرے کی مشاورت سے تمام فیصلے کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور گھر کے سربراہ کی حیثیت سے مرد کی بنیادی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ فیصلہ سازی میں سب کو شامل کرے، اور اس کو انجام دینے کے لیے سب کو ذمہ داریاں سونپے اور ان کی نگہداشت کرے۔ اب ہوتا کیا ہے، شادی ایک معاشرتی یعنی سوشل کانٹریکٹ تو ہے، جس میں مرد اور عورت اپنی معاشرتی روایات اور اقدار کے مطابق رشتہ داروں، دوستوں اور معاشرے کے لوگوں کی موجودگی میں اس کا بات کا باقاعدہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں جی، یہ جی شوہر اور بیوی کے طور پہ معاشرے کا حصہ بن رہے ہیں۔ لیکن میاں بیوی کا جو طور ایک جو معاشرتی قوانین اور اقتدار ان کا احترام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، لڑکا اور لڑکی ایک دو منفرد افراد ہوتے ہیں، مختلف خاندانوں سے ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ دونوں مطلب ایک شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے میں آپس میں کمپرومائز کریں، ڈھلیں، زندگی کی جو دشواریاں ہیں یا غیر متوقع حالات کبھی اوپر نیچے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اس ٹائم پہ ساتھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے باہمی مطلب مشاورت سے منصوبے بنائیں، جیسے کہ آپ مالی وسائل، بچوں کی تعداد کتنی ہو، ان کی پیدائش میں کتنا گیپ ہونا چاہیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس طرح کے مطلب زندگی کا سفر خوبصورت ہوتا ہے نہ صرف ان فیصلوں سے، بلکہ آنے والے جو بچے بھی ہمارے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی ایک محفوظ اور صحت مند ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شادی کے قیام کے سلسلے میں مطلب شادی ایک انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ تو ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کا یہ بنیادی حق بھی ہے کہ وہ ایک صحت مند اور بھرپور زندگی گزارنے، اور میاں بیوی کے مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جینیٹکس میں ہوتی ہیں، تو اب کوشش کرنی چاہیے کہ شادی سے پہلے جو کہ آگے منتقل بھی ہو سکتی ہیں، مثلاً دل میں سوراخ، پیدائشی طور پر سینے اور بولنے کی صلاحیت سے محرومی، جسمانی اعضاء کے نقائص یا خون کا سرطان یا تھیلیسیمیا وغیرہ، تو ان کے لیے نا شادی سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ کروا لیں۔ جیسے کوئی نہ کوئی سے مراد ہے کہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کی جوڑے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جانچ کریں اور بیماریوں کو در نسل آگے منتقل نہ ہونے دیں، اور لٹریٹ کپل ہونے کا آپ لوگ تھوڑا سا اپنا کریڈیبلٹی شو کریں۔ اب ہم سب کو ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کو یہ پتہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو بھی تعلق ہوتا ہے وہ سب سے پہلے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنس کا بنایا ہوا وہ نظام ہے جو کہ یہ والا شادی کا ایک ایسا رشتہ ہے جو چرند پرند حتیٰ کہ نباتات میں بھی ہر جاندار کی نسل کو قائم اور جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس لیے انسان کا تعلق محض جسمانی نہیں بلکہ سماجی اور جذباتی بھی ہے۔ اب شوہر اور بیوی کے درمیان ایک خوشگوار تعلق اور جذبہ
ہوتا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ اچھا جی، اب اس تعلق کے نتیجے میں جو نئی زندگی جنم لیتی ہے، یعنی جو بیبی فرسٹ ہوتا ہے، وہ عموماً یعنی پہلے بچے کی پیدائش پر میاں بیوی بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اب ان کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ یعنی کہ بچے سے پہلے دونوں کی ذمہ داریاں تھوڑی کم ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ رسپانسبلٹیز بڑھتی جاتی ہیں۔ شوہر اور باپ مطلب مرد کا یہ کام ہے کہ بیوی کی صحت اور اس کے بیبی، یعنی جو اس کی ڈیورنگ دا پریگنینسی جو بیبی اس کے اندر ہے، اس کے پلنے والے بچے کو بھی صحت کا خیال ساتھ ساتھ رکھے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تو رسپانسبلٹی اسٹارٹ ہو گئی فرام دی پریگنینسی ٹل دی ڈیلیوری، اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے۔ تو ہم خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بھی رسپانسبلٹی اسٹارٹ ہو گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اور ہمارا اس کے اوپر پراپرلی مطلب آپ جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہو تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ رسپانسبلٹیز ایک اچھی سوسائٹی میں رہنے والے ایک اچھے سٹیزن کی نشانی ہے کہ آپ اس کو کس طرح کور اپ کرتے ہو۔ ڈیورنگ فرسٹ 3 months آف پریگنینسی، جسے ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کہتے ہیں، حمل کے بعد نا عورت میں بہت ساری ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں پریکٹیکلی بھی آپ کو بتا رہی ہوں اور میرا یہ کلینکل ایکسپیرینس بھی ہے، بینگ اے مدر بھی میری بہت چیزیں ہیں جو میں باقاعدہ آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کر رہی ہوں۔ عورتوں میں نوزیا وامٹنگ والی شکایات شروع ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ نہ کھانا 1-2 گھنٹے کے وقفے کے بعد تھوڑا تھوڑا کھاتی رہا کریں، خود سے کوئی دوائی بالکل بھی نہ لیا کریں، نہ کوئی ایسا انجیکشن لگوائیں، نہ ہی کوئی غیر ضروری ملٹی وائٹامن وغیرہ چیزیں لیں اپنی مرضی سے، بغیر کہ اپنی گائنیک یا آبسٹیٹریشن سے کنسلٹ کیے بغیر نا، کیونکہ اس سے آپ کے بیبی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی کھانے کا، ڈائٹ کا، صحت کا پراپر خیال رکھے۔ ماں اور بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہیں حمل کے پہلے مہینے میں نا قریبی کسی بھی اچھے ڈاکٹر کو اپنی گائنیک کو دکھائیں، یا میٹرنٹی ہوم میں ضرور اپنی یا ہاسپٹل میں رجسٹریشن کروائیں۔ رجسٹریشن کروانے کے بعد ہر وہ حاملہ خاتون اپنے چیک اپ کرواتی رہے، منتھلی ٹھیک ہے یا ویکلی، جیسے بھی آپ کو ڈاکٹر آپ کا ریکمینڈ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو انتہائی امپورٹنٹ بات بتاؤں، بیوی کے نا مینٹل پیس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، نہ صرف بیوی کے مرد کے بھی۔ اب کیونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہی ہوں کہ پہلے میاں بیوی کا تعلق، اور یعنی کہ اس کے بعد پھر ہمارا ریلیشن شپ، پھر سوسائٹل پریشرز، پھر پریگنینسی کے دوران کیا سسٹم ہوتا ہے، بیوی کی ذہنی آسودگی کا خیال رکھنا ویری امپورٹنٹ، کیونکہ مینٹل پیس نہیں ہوگا تو آپ کھانے پینے کی آسائشیں، یہ چیزیں ڈز ناٹ ایون میٹر، ٹھیک ہو گیا۔ آنے والے دنوں کے لیے آپ کچھ پیسوں کا بھی بندوبست کر کے رکھنا چاہیے آپ کو، بینگ اے فادر، بینگ اے ہسبینڈ، یا گھر کا سربراہ ہو تو آپ پہ رسپانسبلٹی آتی ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بچہ ہونے والا جو ہے اس کی موسم کے مطابق سے بسترے، کپڑے، اس کا بندوبست ہو، اور نیکسٹ بیبی کے درمیان میں کتنا گیپ ہونا چاہیے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ پلس اس کے ساتھ گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرواتے رہنا چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ سنت رسول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوشش کریں پلیز، جب بھی ڈیلیوری کے لیے جا رہے ہیں تو غیر تربیت یافتہ دائیوں سے پرہیز کریں پلیز۔ اگر آپ نہیں بلیو کرتے ڈاکٹرز پہ، دائیوں پہ ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی ایریا ہے، پہلے تو پلیز ہاسپٹلز، اب زمانہ بدل گیا، ہاسپٹلز ڈاکٹرز کی طرف جائیں، لیکن کچھ ایسی بھی جگہ ہیں، ابھی اسٹل ایسے گاؤں ہیں، مطلب ابھی بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ دائیوں میں جاتے ہیں، مطلب وہ ڈاکٹرز کو نہیں ابھی بھی پریفر کرتے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ جاتے ہو تو ٹرینڈ دائیوں کے پاس جاؤ، لیکن پلیز میری ابھی بھی اس میسج میں یہی ہوگا کہ پلیز ڈاکٹرز اور آبسٹیٹریشن کے پاس جائیں۔ اب بہت امپورٹنٹ میں ٹاپک پہ ڈسکس کر رہی ہوں، وہ ہے بیٹا یا بیٹی کا پیدا ہونے والا۔ دیکھو ہماری سوسائٹل پریشر میں نا آپ نے یہ والی سائنس میری سمجھنی ہے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کا انحصار مرد کے اوپر ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے میں اس سے آسان الفاظ میں نہیں سمجھا سکتی، پلیز میرے میسج یہ سب کو شیئر کریں۔ ہم جس سوسائٹی میں ہیں، بیٹا ہو بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو بے عیب دیں، پلس اللہ تعالیٰ سے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت یا رحمت سے نوازیں۔ بے اولادی ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جو اتنے ٹریٹمنٹس بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اس محرومی سے ان کو رکھتے ہیں، وہ اس کے راز ہیں، لیکن پلیز بیٹا بیٹی کے چکروں میں مت لوگوں کے گھروں کو خراب کریں۔ اب میں جو بات بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے کا انحصار ٹوٹلی میل پہ ہوتا ہے۔ جو میل کے سپرمز ہوتے ہیں اور فیمیل کا جو ایگ ہوتا ہے وہ مل کے بچہ بناتے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس سیل سے بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ مطلب میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، ایک ہمارے پاس کچھ ایسے سیلز ہوتے ہیں نا
تو جس سیل سے بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ مرد کے پاس ہوتا ہے، یعنی عورت کے پاس صرف ایک قسم کا جرثومے ہوتے ہیں جس کے اندر ایکس کروموزوم ہوتا ہے، مرد کے اندر دو قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 50% جو جرثومے ہوتے ہیں اس میں ایکس کروموزوم ہوتا ہے، جبکہ باقی 50% جو ہوتا ہے اس کے اندر وائی کروموزوم ہوتا ہے۔ اگر عورت کا ایکس مرد کے ایکس سے مل جائے گا تو بیٹی پیدا ہو جائے گی، اور اگر عورت کا ایکس مرد کے وائی سے مل جائے گا تو بیٹا پیدا ہو جائے گا۔ اٹ از ویری سمپل، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر کسی جوڑے کے ہاں زیادہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ مرد کا وائی کروموزوم عورت کے ایکس کروموزوم سے نہیں مل پاتا، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حاملہ عورت حمل کے دوران اس پریشانی سے آزاد رہے کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس مرحلے میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو یقین دلائے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کے لیے دونوں ہی عزیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انتہائی امپورٹنٹ ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں عورت چلی جاتی ہے، کچھ دن ایسا ہوتا ہے کہ اداسی کی کیفیت ہو جاتی ہے، ان دونوں میں مطلب ایسے ہوتا ہے کہ عورت نا بڑی خاموش ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ڈپریسو لگ رہی ہوتی ہے، کچھ اداس اداس سی، ٹھیک ہے۔ تو اسے نا پہلے نہیں ریکگنائز کیا جاتا تھا، اب ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بڑا سائنس جو ہے آہستہ آہستہ لوگ اویئر ہوتے جا رہے ہیں، اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے طور پہ جو ہے ڈائگنوز کیا گیا ہے، اور یہ کچھ ہی دنوں کے بعد کیفیت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد نا زچہ بچہ دونوں کی صحت کا خیال از ویری امپورٹنٹ، بچے کو آپ حفاظتی ٹیکے لگواؤ، اس کی ولادت کے بعد اسے چیک اپ کرواؤ، ہاسپٹل میں لے کے جاؤ یا قریبی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ ویکسینیشن والی چیز، اس کی پولیو کی قطرے از ویری امپورٹنٹ، اور کھانے میں فوراً بچے کو نا جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے اس کی پہلی خوراک ماں کا دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں گھٹیاں شٹیاں اور یہ ہنی، مطلب ٹھیک یہ یہانی شنی گٹھی شٹی کا پلیز اس سے اجتناب کریں۔ بچے کی جو ناک وغیرہ ہے اس کی حفاظت کریں، اسے صاف ستھرا رکھیں، یعنی ویکسینیشن کی پراپر اس کی کورس کرنے کے بعد، پولیو کے قطروں کے بعد اسے موسم کے اکارڈنگ جیسا ویدر ہے ویسے کپڑے پہنائیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ گرمیوں میں پلیز زیادہ کپڑے لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیبی کے ڈائپر کا بہت خیال رکھیں، اسے فریکوینٹلی چینج کریں، اگر وہ گیلا زیادہ رہے گا تو اس میں بچے کی کمر پہ دانے بننے کی خدشات ہوتے ہیں، زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ماں کو بھی چاہیے کہ وہ موسم کے مطابق اچھا سا اپنی ڈریسنگ کر کے رکھے، آرام دہ ماحول ہو، اچھا کیئر ٹیکنگ ہو، بیبی کے ساتھ ماں کی کیئر بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو گوشت، انڈا، دالیں، سبزیاں وغیرہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے اس کی ڈائٹ میں، اور انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی غذا میں دودھ روزانہ استعمال ہو، ٹھیک ہو گیا۔ پلس اگر جیسے کہ پنجیری وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، حلوہ وغیرہ ہوتا ہے نا دیسی گھی میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، بٹ اف اٹ از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے، اسے کوانٹٹی بلکہ مینٹینڈ ایک منیمم اماؤنٹ میں، جو بھی ایک ڈیزگنیٹڈ ہوتی ہے نا کہ 2 چمچ 4 چمچ، بس اس سے زیادہ نہیں لینا۔ اور کوشش کرو نیکسٹ بیبی جو ہے وہ 2 سے 3 سال کے پلان، مطلب ایک گیپ دے کے پلان کرو، اور تاکہ نیکسٹ بیبی جو ہے اس کے آنے کے لیے ایٹ لیسٹ مدر میں اتنی توانائی اور قوت ہو کہ وہ ایک ہیلدی بیبی مطلب دنیا میں لا سکے، ٹھیک ہو گیا۔ پلس پرانے بیبی کو جو پہلا ہے اسے بھی پراپر اٹینشن دے سکے، کم سے کم ایٹ لیسٹ 2 سال تک تو اپنا دودھ پلائے، اور کنبہ اپنی خوشیوں کو، اپنی فیملی کو ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کرتی رہے۔ آئی گیس میرا یہ ٹاپک جو ہے ہمارے نہ صرف بہت سارے آپ کو حکومت کے یعنی گورنمنٹ کی پالیسیز میں ملتا ہے، بلکہ ڈاکٹرز بھی بہت گائیڈ کرتے ہیں، کاؤنسل کرتے ہیں، جو بھی گائنیکس ہوتے ہیں، آبسٹریشنز ہوتے ہیں، فیملی میڈیکل پریکٹیشنرز ہوتے ہیں۔ اور میرے اپنے کلینک پہ بینگ این اسٹیٹک فزیشین تو بہت ایسی ٹریٹمنٹ کے لیے فیمیلز آ رہی تھیں، اور دے ور ویری ڈپریسڈ، وہ ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کراتی تھی، تو میں کہتی تھی ٹریٹمنٹ سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کا خوش رہنا، خوش رہا کریں، وہی خوشی آپ کے چہروں پہ آئے گی۔